فائن. تو آپ کو پتا پردہ ہے مفتی صاحب کے ساتھ آپ بھی پریزنٹ تھے جو پردے کے بارے میں آپ نے گفتگو کی تھی. تو تھوڑا سا مجھے بتائیے. میں ہماری میں جاتا رہتا جس میں ہوں میں شامل تھی. جی جس میں میں تھی ایز اے گیسٹ، وہ شاید اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی فرمائیے. دیکھیے میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی 2 بیٹیاں اپنی ریز کی ہیں. ان کو ایک اچھا گھر اور اچھی ایجوکیشن، اور دونوں وہ کریئر گرلز ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. انہیں اپنے زندہ رہنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا گھر وہ خود چلا سکتی ہیں. تو جو خواتین نے بڑی دیر سے جو ہے جدوجہد کی ہے، کم سے کم جس معاشرے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ اپنا ایک مقام بنانے کی، اور میں سمجھتا ہوں آگے بھی اچھی خاصی ابھی ضرورت ہے دونوں جینڈرز میں ایکوالٹی لانے کی. دیکھیے آپ کا جو مین مقصد تھا کہ یہاں پہ ریپ بہت ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ریپ جہاں پہ خواتین کو زبردستی پکڑ کے ریپ کیا جاتا ہے وہ تو ایکسٹریملی ریئر ہیں. پچھلی دفعہ جب کینیڈا میں ایسا کیس ہوا تھا، ایک لڑکی کو گاڑی میں کڈنیپ کر کے اس کے ساتھ، تو یہ تو کئی ہفتے تک ہیڈ لائن بنی اور جب تک ان کو پکڑا نہیں گیا. ہاں یہاں پہ سیکسول ابیوز کے کیس ضرور ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں ود ان نون فیملی، اور اس میں لڑکے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پردے کو پروموٹ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک ریٹروگریڈ ریلیجن ہے. یہاں پہ کوئی بھی خواتین کو اگر ووٹنگ ڈالی جائے کہ آپ اپنے کو ریپ سے بچائیں، پردہ کریں، یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں آپ کو 99% خواتین اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں. اور یہ کہنا کہ کرسچینٹی میں بھی پردے کا حکم ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کرسچینٹی کے کم سے کم کئی چیزوں کو. اس لیے میں اس ازم کو ٹھیک نہیں سمجھتا. بہت شکریہ آپ کا. کچھ اور کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ نہیں، بس میں نے تو اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا. اور آپ جو میرا ازم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، اور بالکل میں جو کینیڈا کے ہیومن رائٹس اور فریڈم کے چارٹر ہیں ان کا قائل ہوں، ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. ٹھیک، میں اسپیسیفکلی پردے پہ ہی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے، آپ نے 2-3 باتیں اس میں کہیں کہ جو خواتین نے عورتوں نے جو اسٹرگل کی ہے جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے اور سو اینڈ سو فورتھ، وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. جینڈر ایکوالٹی میں ہم بلیو نہیں کرتے ہیں. اٹس ان نیچرل، یہ غلط ہے. کوئی اس کی بایولوجیکل ریزن نہیں ہے، کوئی اس کی اسپرچول ریزن نہیں ہے، کوئی اس کی فلاسافیکل ریزن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا کی ایک مختصر آبادی ہے جو ویسٹرن سویلائزیشن کہلاتی ہے، جو کہ میرے پاس فگرز تو نہیں ہیں، شاید 20-22% ہوگی. پرومیننٹ تو 10-15 ملک ہیں، ویسے تو آل ٹوگیدر کوئی 50-55 بن جاتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کو فالو کرنے والے. لیکن اسٹل اگین اگر پوری دنیا میں دیکھیں لگ بھگ 200 ممالک میں، تو یہ تعداد بڑی کم ہے. کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سویلائزیشن نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا پچھلے 200-300 سالوں میں. ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ تجربہ کامیاب رہا؟ نیچرل سی بات ہے کہ کسی بھی پروسیس کی کامیابی کو آپ اس کے رزلٹ سے میجر کرتے ہیں کہ رزلٹ کیا رہا اس کا. سو رزلٹ کیا ہے؟ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ. رزلٹ یہ ہے کہ ایک مٹیریلسٹک لائف جس میں انڈیویجولزم ہے، جس میں نائلزم ہے، جس میں ایگزسٹینشلزم ہے، کیا یہ سارے کے سارے ہیومن نیچر سے اکورڈ کرتے ہیں؟ اینڈ دی آنسر از نو. کیونکہ انسان بائی نیچر گروہوں میں رہنے والی گروپ سپیشیز کا یہ حصہ ہے. یہ سسٹمز ڈیولپ کرتا ہے، یہ کمیونٹیز بناتا ہے، کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، رولز بناتا ہے. آپ نے جتنی باتیں جو ہم نے بھی یہ کر رہے ہیں کہ جو ویسٹ نے جو ماڈل دیا ہے، یہ سارے کا سارا انسان کو اس کی نیچر سے جدا کرتا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر خاتون مرد کے برابر ہونے کے لیے ویسا ہی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہر عورت یہ کام کرتی ہے اور بڑے عرصے سے کر رہی تھی. ان کے سفرج وغیرہ کی موومنٹس تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، لیکن اصل آزادی ملی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد.
کہ جب 60 ملین لوگ مارے گئے, بہت زیادہ انکیپیسیٹیٹ ہوئے, تو پھر وہ جو آزادیاں مانگ رہے تھے, اب پوسٹ مین کی بھی ضرورت تھی, فیکٹری میں مزدوری کرنے والے کی بھی ضرورت تھی, ڈونٹس بنانے والے کی بھی ضرورت تھی. تو پھر انڈسٹریلسٹ نے آہستہ آہستہ سوچا کہ نہیں, وہ جو عورتیں آزادی مانگ رہی تھیں نا, وہ ٹھیک ہی مانگ رہی تھیں, اب ہمیں مزدور چاہیے. تو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عورتوں نے کچھ ان پہ بڑا انہوں نے محنت کر کے مردوں کے برابر آئی ہیں, اور ایون اگر مردوں کے برابر بھی آئی ہیں تو کیا اچیو کر لیا, معیار تو ان کی زندگی کا مرد ہی ہیں. پہلے وہ مرد سے کم تھیں. کس سے کم تھیں؟ مرد سے. اب وہ مرد کے برابر ہیں. کس کے برابر ہیں؟ وہ مرد کے برابر ہیں. میرا ریلیجن اس چیز میں بلیو نہیں کرتا. میری ماں میرے لیے میرے باپ سے 3 گنا زیادہ قابل احترام ہے, کیونکہ میرا ریلیجن آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے مرد اور عورت کے جو انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہیں وہ ان سے اسٹرپ کر کے ان کو ایک بریکٹ میں نہیں ڈال دیتا آرٹیفیشلی کہ تم سارے برابر ہو. نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی کیپیسٹیز کے حوالے سے تمہیں عزتیں ملیں گی. کہیں عورت کا مقام زیادہ ہوگا, کہیں مرد کا مقام زیادہ ہوگا, جو کہ ایک نیچرل چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اب وہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ رزلٹ والا تھا کہ اس انڈیویجولزم سے ہوا کیا. بولے اس سے ہوا یہ کہ وہ مقابلہ, اور پھر یہ اسی سوسائٹی نے بتایا کہ آپ کے سکسیس کے بینچ مارکس کیا ہیں. آپ کی سکسیس کے بینچ مارکس ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے. اب بچے جو ہیں اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. اوکے, بچے پیدا کرنے بند کرتے ہیں بیکاز دیٹ اسٹاپس یور سکسیس. اور وہ 1-2 خاندانوں کی بات نہیں ہوئی, پورے کا پورے ویسٹرن سویلائزیشن اس کا شکار ہوئی. فرٹیلیٹی ریٹ 2.1%, جو کہ ریپلیسمنٹ پاپولیشن ریٹ ہے, کہ اگر آن ایوریج ہر عورت کے اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی آبادی بڑھے گی نہیں لیکن کم بھی نہیں ہوگی. یورپ میں اس وقت ہائیسٹ فرانس کی ہے, وہ 1.9 ہے. لوور اینڈ آف دا اسپیکٹرم اٹلی اور اسپین ہے, جہاں پہ 1.1 1.2 اس وہ ریشو میں رہتی ہے. وچ از ٹو سے کہ وہاں پہ پاپولیشن ڈکلائن اتنے برے طریقے سے ہوا کہ ایز وی اسپیک یورپ کو صرف فنکشنل رہنے کے لیے 140 ملین امیگرنٹس کی ضرورت ہے, صرف فنکشنل رہنے کے لیے. ادروائز ایک کولیکٹیو سوئسائڈ ہے, یا آبادیاں ختم ہوں گی یا مہنگائی زیادہ ہوگی. مہنگائی زیادہ ہوگی, اکانومی آپ کی کولیپس کرے گی. 4.8 لوگ چاہیے ورکنگ ایج کے لوگ جو سسٹم کو رن کر سکیں, جس سے پینشنر کو پینشن ملے, جس سے ہاسپٹل میں دوائی ملے, جس سے اسکول چلیں, جس سے اسٹیٹ بیسک فنکشنالٹی اپنی ایگزیکیوٹ کر سکے. اس وقت 4.8 سے بھی نیچے جا رہے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آئدر یہ سارے بینیفٹس بند کر دیں, یا دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیکسیشن اتنا زیادہ رائز کر دیں کہ کوئی آدمی آگے جا نہ سکے. دیر از اے ریزن کہ 1980 سے لے کر اب تک امریکہ کی اکانومی کا سائز تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ, کچھ فگرز کے مطابق ٹرپل چلا گیا ہے. لیکن اگر ہم انفلیشن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو امریکہ میں جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی وہ اسٹیگنیشن کی سٹیج پہ ہیں فرام 1980s, اور اگر نوم چومسکی کی بات کو مان لیتے ہیں تو وہ تو 1960 تک جاتے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ ان پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے تنخواہیں روکی ہوئی ہیں, زندگی آگے نہیں بڑھ رہی ہے, ہر آدمی کو سیلف سینٹرلائزیشن کا ماڈل دیتے ہیں. صرف میں آپ کو اسپین کے فگر دیتا ہوں, سوری میں کافی دیر سے بات کروں, اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. صرف میں آپ کو اسپین کے فگر دیتا ہوں کہ آج اگر وہاں پہ 100 جوان لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے جو ایکسپیکٹیشن ہے, جو وہاں پہ فرٹیلیٹی ریٹ ہے, ان کے 58 بچے پیدا ہوں گے, ان کے 33, ان کے 19. سو بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو دا 4th جنریشن آپ کی 81% پاپولیشن آپ کی غائب ہو جاتی ہے. دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ پروسیس سر, دیٹس ناٹ اے ویری گڈ پروسیس. تو ہم یہ چونکہ چیز ویسٹ نے کی ہے اس لیے اس کو ٹھیک نہیں مان سکتے, بلکہ ہم ویسٹ کا فیوچر دیکھتے ہیں کہ آج سے 200 سال 300 سال بعد ویسٹ کہاں پہ ہوگا. وہ مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں نظر آتا. انفیکٹ جو ان کے اپنے سویلائزیشن کولیپس کے ایکسپرٹس ہیں وہ تو آلریڈی اس سینچری کے بتا رہے ہیں کہ ویسٹ از کمنگ ٹو اٹس اینڈ, دیر از نتھنگ فردر لیفٹ. 3 جو انہوں نے امپورٹنٹ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ان میں سے ایک یہ شارپ پاپولیشن ڈکلائن ہے. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ فار مائی پیپل. صاحب میں تو رہتا ہی ویسٹ میں ہوں, نیملی کینیڈا. میں نے بھی ابھی پچھلے سال میں ریٹائر ہوا ہوں, تو کام کے حساب سے پراسپیرٹی تو یہاں پہ کنٹینیوسلی اچھی ہوتی جا رہی ہے. تو جن پرابلم کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ابھی تو میں نے انہیں انکاؤنٹر نہیں کیا, اور کم سے کم یہ ہے کہ میری گفتگو جو ہے, میری جو خواتین کولیگز ہیں ان میں امیگرینٹس خواتین بھی بہت ہیں, جو کہ کئی تو وہ مسلم کنٹری سے آئی ہیں, اور وہ کینیڈا میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ آ کے ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے.
تو یہ آپ کو اوور ویلمنگلی یہ بات آپ کو ان خواتین سے ملے گی. جہاں تک پردے کا تعلق ہے، اس کو تو آپ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو پردے کا قائل کرنا ہی آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، لیٹ الون دا ویسٹرن سوسائٹی. تو باقی I آپ don't نے think so. I don't think دیکھیے پردہ جو ہے انڈونیشیا میں بھی بہت کم ہے، انڈیا پاکستان میں بھی پردہ بہت مائنورٹی ہے جو پردہ کرتی ہے. دوسرا حجاب تو خواتین کا کرتی ہیں، لیکن پردہ کرنے والے کی تعداد تو بہت کم ہے. ٹرکی میں تو آلموسٹ نہ کے برابر ہے. یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. وہاں پہ ٹرکی میں ایک ریسرجنس ہوئی ہے اسلامی زندگی کی طرف. ایک وقت تھا کہ وہ آتا ترک مصطفیٰ کمال کا جو ماڈل چل رہا تھا، بٹ دیٹس گون، اٹس اے لانگ ٹائم اگو. وہ تو زمان کب کا ختم ہو چکا ہے. کچھ تھوڑا سا ویسٹرن ٹرکی ہے جس میں تھوڑا سا ایسا پایا جاتا ہے، جو کہ استنبول کا جو ویسٹرن پارٹ ہے اس میں کچھ ایسا ہے، لیکن اوور آل تو وہ لوگ واپس اپنے اس طریقے کی طرف چلے گئے ہیں. دیکھیں، جو پردے کی آپ بات کرتے ہیں، پہلے تو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ آپ پردے سے آپ کی کیا مراد ہے. لیکن مفتی صاحب نے کر دیا تھا بڑی کلیئرلی کہ پردہ مین برقع، صرف آنکھیں ہی نظر آنی چاہیے. یہ تو مفتی صاحب آپ بھی وہ موجود تھے، آپ نے سنا؟ نہیں، یہ بات میں نے نہیں سنی ہے. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا حجاب کرتے ہیں لیکن پردہ نہیں. تو دیکھیں، میں اس چیز پہ ہوں کہ کہتا ہوں کہ اسلامی دنیا میں اگرچہ ویسٹ نے ایک یہ اسموک اسکرین شروع کی ہوئی ہے کہ عورتیں بڑی بے چین ہیں اپنے پردے اتارنے کے لیے. نو دے آر ناٹ. دیٹس جسٹ رانگ. یہ غلط انفارمیشن ہے. کچھ اسٹیج پروٹیسٹ وغیرہ ادھر کیے جا رہے ہیں ایران میں، لیکن ایویڈنس اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اس لیے کہ ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہاں کے حسن روحانی صاحب، وہ تو زیادہ ویسٹ کے نزدیک تھے. وہ تو الیکشن ہارے اسی لیے تھے کہ لوگوں نے اپنی ڈیموکریٹک ول الیکشنز میں ریفلیکٹ کی تھی کہ نہیں بھائی آپ ہمیں نہیں چاہیے، آپ بڑے ریلیکسڈ آدمی ہیں، بڑے پرو ویسٹرن آدمی ہیں، ہمیں اسٹرکٹ رولز چاہیے وہ جو شریعت کے مطابق ہوں. تو اسی وجہ سے وہ الیکشن ہارے. جو نئے پریزیڈنٹ ہیں وہ اسی لیے آئے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی امریکہ حرکتیں کرتا رہتا ہے. وہی سب بڑا چودھری ہے اس وقت ویسٹ کا، ناردرن ہیمسفیئر کا. تو I don't take that seriously. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس قدر تیزی سے نیٹ ریورشنز ہوتی ہیں، یعنی جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی خواتین اسلامی ملکوں سے آتی ہیں جو وہاں پہ کام کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دس از سم تھنگ وی آر لوکنگ فور. بٹ اگین اگر آپ اس کو کاؤنٹر بیلنس کریں کہ بہت سی ویسٹرن سویلائزیشنز میں رہنے والی خواتین ہیں جو مسلمان ہو جاتی ہیں اور اپنا سر ڈھانپتی ہیں بعد میں، تو وہ تو بالکل یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہم پہلے بڑی اچھی زندگی گزاری تھی، اب ہم سپریشن میں آ گئی ہیں یا اب ہم اوپریسو زندگی گزار رہی ہیں. دے آر ویری پراؤڈ آف دیم سیلوز. اپنی ان کی مسجدیں ہیں، اپنے ان کے ادارے ہیں کمیونٹی میں جہاں پہ وہ باتیں چیت کرتی ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پردہ اٹ سیلف از اے تھنگ جو ایسا ٹاپک ہونا چاہیے کہ ہمیں ویسٹ سے، اور یہ ویسٹ کا جو میں اس دن بھی میں نام لے رہا تھا، آج بھی اس لیے لے رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کسی سے بھی کوئی چیز جب آپ سیکھتے ہیں، متاثر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے تو صحیح ہے نا کہ وہاں پہ کیا کیا گیا ہے، عورت کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اب اس دن بھی میں آپ کے ساتھ اس اسٹریم پہ میں بات شیئر کر رہا تھا کہ ویسٹ میں اگر وہاں پہ لوگوں کی عقل کا معیار یہ ہے کہ مرد جتنا فارمل ہوگا اتنے ہی اپنا سوٹ پورا پہنے گا، کپڑے اپنے پورے ہوں گے، صحیح اچھے طریقے سے اپنے جسم کو ڈھانپے گا، بھلے وہ نیوز کاسٹر ہے یا کسی آفس کا CEO ہے. جبکہ عورت وہاں پہ بیٹھی ہوگی تو اس کے بازو بھی ننگے ہوں گے، گلا بھی لو کٹ ہوگا، اسکرٹ بھی پہنا ہوا ہوگا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جینڈر ایکوالٹی بھی ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ یہ انڈوکٹرینیشن کس نے کی ہے؟ ایکول ہے تو یا تو مرد کو بھی آپ دے دیں کہ وہ بھی آدھا ننگا پھرا کرے، یا آپ عورت کو یہ اجازت دے دیں کہ نہیں تم بھی اپنے کرو. آپ BBC پہ آپ کا جو اپنا ہے، کیا نام ہے کینیڈا والے کا، CBC نام ہے کینیڈا کا جو مین براڈ کاسٹر ہے. نہیں، یہ تو ہم ان دونوں کا ایک نام ہے. ایک کو کئی براڈ کاسٹر جو میل ہیں انہیں ہم ممبو کہتے ہیں، کئی جو فیمیل براڈ کاسٹر ہیں ہم انہیں بمبو کہتے ہیں. چلیں آپ جو بھی انہیں کہتے ہیں، لیکن آپ BBC پہ، CNN پہ، آپ کے اپنے کینیڈا میں کوئی عورت جو جس لباس میں وہ خبریں پڑھتی ہے یا پولیٹیکل پروگرام کرتی ہے، آپ اسے کہہ کے دیکھیں کہ ایک دن وہ کہے کہ نہیں میں نے کل اچھے کپڑے پہنے، اپنا جسم ڈھانپ کے آنا ہے. اسی دن اس کو UK میں P45 دیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی جو بھی اس کا ڈاکومنٹ کا نام ہے اس کو دیکھ کے اس کو گھر بھیج دیں گے. نہیں ہے اجازت بھائی. تو اس لیے ہم نہ اس میں ایکویلٹی دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس میں سویلائزیشن کا تحفظ دیکھتے ہیں. کولیکٹیوزم از سم تھنگ وی نیڈ. وہ اسلام دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سے 400 500 600 سال کے بعد ہوپ فلی میری نسل اس دنیا کے جو گلوبل پرابلمس ہیں، پروسیسز ہیں، ان پہ بات کر رہی ہوگی.
یہ جو عورت کے پردے کے خلاف ہیں، جو انڈیویجولزم پہ ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، جن کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، پاپولیشن ڈکلائن ہو رہی ہے، فرام دی فیس آف دی ارتھ وینش ہو رہے ہیں، آئی کی ناٹ ٹیک دیم سیریسلی گیون دا فیکٹ کہ 200 300 400 سال کے بعد ان کے بچے میرے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بلکہ میرے بچے بتا رہے ہوں گے کہ ایک ویسٹرن سویلائزیشن گزری تھی اینڈ دے کمیٹڈ اے کولیکٹیو سوئسائڈ. سو آئی ایم ناٹ امپریسڈ، ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک اوپینین ہے. میں آپ سے تقریباً ہر آپ کے پوائنٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. I have said my 2 cents worth. Thank you. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کو شاکر بھائی. نیکسٹ ٹائم ٹاپک ایسے میرا فیوریٹ تھا لیکن جانے دیں.